بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کیا گریٹر اسرائیل منصوبے پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے؟ ٹرمپ کا غزہ صفائی فارمولہ کیا ہے اور کیا حماس اور امریکہ کے درمیان اب ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ آج ان تین بنیادی سوالات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک غزہ صفائی فارمولہ پیش کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی اور اس تعمیر نو کی آڑ میں غزہ کی عوام کو مصر، اردن اور دیگر عرب ممالک میں منتقل کیا جائے گا۔ اس منتقلی کو عرب دنیا، حماس اور جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اگرچہ وہ مسترد کر رہے ہیں، مگر اس منصوبے کو ایک بے دخلی منصوبہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ امریکہ نے ایک گریٹر اسرائیل فارمولے پر باقاعدہ عمل درآمد کا آغاز کر دیا ہے۔ اور ٹرمپ کی جانب سے اردن اور مصر کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو بھی ہو رہی ہے، کمیونیکیشنز بھی چل رہی ہیں اور کافی سارے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ جو فیکٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین پر قبضے کا ایک نیا فارمولہ ہے، اور اس فارمولے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ پہلے 15 ماہ تک غزہ کو تباہ کیا گیا، کھنڈر بنایا گیا، 47,000 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور پوری قیامت برپا کرنے کے بعد اب زمین کو جہنم بنانے کے بعد اب جنت بنانے کا جو فارمولہ ہے وہ امریکہ پیش کر رہا ہے، اور اس فارمولے میں باقاعدہ طور پر اسرائیلی حمایت حاصل ہے۔ اس فیصلے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب سیز فائر ہوا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، اور اس سیز فائر کے نتیجے میں قیدیوں کا، یرغمالیوں کا باقاعدہ طور پہ دونوں کے درمیان تبادلہ ہو رہا ہے، اور اسی تبادلے کے ساتھ ساتھ لوگ باقاعدہ طور پہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ اعلان کرنا کہ غزہ کے لوگوں کو، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، انہیں ایک مرتبہ پھر اپنی سرزمین کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک نیا وطن ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس نئے وطن کو اردن اور مصر کی سرزمین قرار دیا جا رہا ہے۔ اب بظاہر اردن اور مصر جو کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، وہ ابھی تک تو ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اس پوری غزہ جنگ کے دوران جو عرب ممالک کا کردار تھا، وہ ہیومن ایڈ کے حوالے سے، ہیومن شیلڈ کے حوالے سے، وہ جو کچھ رہا وہ پوری دنیا کے سامنے مسلمان حکمران بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اب اس بے دخلی کے فارمولے کو ماضی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل اسی طریقے سے 1948 والی سچویشن ہے جس میں عربوں کو باقاعدہ طور پہ جو غزہ کی عوام تھی ان پر تشدد کیا گیا، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا اور اسرائیل کی آباد کاری ہوئی۔ تو یہ آباد کاری کا ایک نیا فارمولہ ہے جو ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اگرچہ ٹرمپ اس بات کا بہت کریڈٹ لے رہے ہیں کہ وہ پیس میکر ہیں، اور وہ جو ڈیل حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے وہ اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کی حلف برداری سے پہلے یرغمالیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور اگر نہ ہوئی تو وہ مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ یعنی ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو پیس میکر کے طور پہ پینٹ کر رہے تھے، تھوڑا سا نیوٹرل پیش کر رہے تھے اور بائیڈن کی پالیسی سے اختلاف کر رہے تھے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقصد آج بھی فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا ہے، غزہ کے لوگوں کو بے دخل کرنا ہے۔ اب اس بے دخلی فارمولے کے لیے ملٹیپل فارمولے کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کے ساتھ بھی گفتگو کی، اور اس مرتبہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا جو پہلا وزٹ ہے وہ سعودی عرب کا ہوگا، اور مسلم ورلڈ کے اندر سعودی عرب کی ایک خاص سمبولک اہمیت ہے، اور سعودی عرب کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عرب بھی سول نیوکلیر ڈیل کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے، اور اگر سعودی عرب اس قسم کے سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے تو دیگر مسلمان ممالک کے لیے بھی ایک گیٹ وے کھل جائے گا۔
ٹرمپ کے دور اقتدار کی خاص بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو ابراہیم اکارڈ ہوا تھا، جس کے تحت بعض مسلمان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، اس کا کریڈٹ بھی ٹرمپ کے کھاتے میں جاتا ہے کہ اس نے ایک بنیاد بنا دی تھی اور فلسطینیوں کو آئسولیٹ کر دیا تھا عرب ورلڈ کے اندر دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ۔ مگر اس پریکٹیکل جنگ کے اندر اگر وقتی طور پر یہ ازیوم بھی کر لیا جائے کہ مصر غزہ کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ایجپٹ قبول کرنے کے لیے، اردن قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ غزہ کے لوگوں کو ایک نیا وطن دے رہے ہیں اور وہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئے گھر بنا کے دیں گے، نئی بستیاں بات کریں گے، تو اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگرچہ ٹرمپ ایک بات بڑے واضح طور پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو سیز فائر ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہے یہ لانگ ٹرم چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اپنے یرغمالیوں کو مکمل طور پر رہا نہیں کروا لیتا وہ اس معاہدے کا پابند رہے گا، لیکن جیسے ہی اسرائیلی قیدیوں کی تعداد مکمل ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے ایک نئی بیٹل فیلڈ کا آغاز ہوگا، اور اس بیٹل فیلڈ کے نتیجے میں پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ سعودی عرب، دیگر عرب ممالک وہ اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو کیا غزہ کی عوام جنہوں نے 47,000 سے زائد جانیں دیں، وہ حماس جس کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے لوئسٹ کیڈر تک کے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ اس فارمولے کو، ٹرمپ کے اس منصوبے کو تسلیم کر لیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ 7 اکتوبر کا جو انسیڈنٹ ہے، جو حملہ ہے جسے طوفان الاقصی کہا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہی یہ تھا کہ نیتن یاہو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک نئے مڈل ایسٹ کا نقشہ پیش کر رہے تھے، اور وہ اقتصادی راہداریاں بیان کر رہے تھے، اور وہ عربوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ ان کے پلانز کے مطابق چلیں گے تو ان کو اکنامک بینیفٹس ملیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے یو اے ای، بحرین، سوڈان، یہ سارے کے سارے ملک ایک ایک کر کے یہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر رہے تھے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر کہ جب فلسطینیوں کا سودا ہو رہا تھا تو پھر فلسطینی مجبور تھے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے۔ اگر اسرائیل حماس کو ختم کر سکتا تو وہ بہت پہلے کر چکا ہوتا، اور حماس کسی ایک فورس کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظریے اور ایک سوچ کا نام ہے۔ تو آئی تھنک کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جو بڑے وزنی بم ہیں، جو اسلحہ بائیڈن صاحب نے کمٹ کیا اور دیا نہیں تھا، ٹرمپ نے آ کے وہ اسلحہ بھی اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس پورے اعلان کے سینیریو کے اندر کہ غزہ کی صفائی، اب یہاں پہ جو ری بلٹ غزہ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے، یعنی پہلے تو 15 ماہ لگا کے آپ نے پورے غزہ کو تباہ کیا اور اس کو جہنم بنایا، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ری بلٹ کریں گے، اور ری بلٹ کرنے کے لیے ہمیں پوری زمین کو خالی کرنا ہے انسانوں سے، اور اس کے بعد ہم ایک نئی دنیا وہاں پہ آباد کریں گے، پہلے تباہ کریں گے اور پھر اس کو آباد کریں گے۔ یہ ایک نیا ایک ڈرامہ اور ایک نیا فارمولہ یہاں پہ پینٹ کیا گیا۔ مگر حماس کے لوگ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم غزہ کو ری بلڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمپ کو کچھ کرنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ کرنا ہے، تو وہ ڈونیشنز کی فارم کے اندر، لاجسٹک فارم کے اندر باقاعدہ طور پر سپورٹ کر سکتی ہے کہ غزہ کو ری بلڈ کریں، ڈیزائن کریں، لیکن یہ کہنا کہ جس خاطر 15 ماہ تک حماس جھکی نہیں، حماس نے کمپرومائز نہیں کیا، حماس سلنڈر نہیں ہوئی، اس بنیاد کو چھوڑ کے صرف غزہ کو ری بلڈ کرنے کے نام پہ آپ گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد شروع کریں، فلسطینیوں کی زمین کے اوپر قبضہ کریں، تو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ فارمولہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک تیسری عالمی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور اگر ٹرمپ نے اس منصوبے پر طاقت کے ذریعے عمل درآمد کی کوشش کی تو میرا یہ خیال ہے کہ مزید لاشیں گریں گی، اور جو جنگ ہے
وہ مشرق وسطیٰ سے نکل کر پھر کوئی 9/11 کی طرف جا سکتی ہے، پھر وہ امریکہ بھی اس کے ریڈار میں باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ ایک سٹانڈ لیا کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے، یہ نیتن یاہو کا ذاتی غصہ ہے جس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ اسرائیل کے دفاع کے نام پہ اسرائیل کی حمایت کرتے رہیں۔ لیکن آج پریکٹیکلی اگر امریکہ فرنٹ مین بن کے ٹو اسٹیٹ فارمولہ جو کہ پیش کیا جاتا ہے، اگر اس سے ہٹ کے وہ ایک گریٹر اسرائیل فارمولے کے اوپر عمل درآمد کی کوشش کرے گا تو اس کے نتائج ایک تیسری عالمی جنگ کے سوا کچھ نہیں ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔